لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد بزرگوں اور پیارے بھائیوں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو قیمتی چیز دی ہے، حیات دی ہے، زندگی دی ہے، زندہ ہیں، چلتے پھرتے ہیں، کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، ایک ہی مرتبہ ملتی ہے آدمی کو، زندگی کا ہر گھڑی، ہر وقت، ہر دن ایک ہی مرتبہ ملے گا، پھر دوسری دفعہ نہیں۔ یہ بہت قیمتی چیز ہے حیات، اور اس سے زیادہ قیمتی چیز وہ ایمان ہے۔ ایمان کی وجہ سے حیات قیمتی ہو جاتی ہے۔ کسی نے پوچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے افضل آدمی کون زیادہ نصیبدار ہے؟ فرمایا کہ من طال عمرہ وحسن عملہ، کہ جس کی عمر لمبی ہو گئی، اور اعمال اچھے ہو گئے۔ یہ سب سے اچھا ہے۔ یہ برا کون ہے؟ کہ جس کی عمر لمبی ہوئی اور عمل خراب ہوئی۔ زندگی کو قیمتی اور بے قیمت بنانے والی چیز وہ ہوا ایمان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سے ایک بات کہتے تھے کہ بتاؤ ایک آدمی ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت میں گیا، ایک نماز بھی نہیں پڑھی، وہ کہاں گیا؟ جنت میں چلا گیا۔ لوگ تو نہیں بتا سکے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ فلانا آدمی ہے انصار کے قبیلے کا، کہ وہ کیسے؟ کہ وہ صبح اٹھا تھا تو وہ ایمان میں نہیں تھا، اپنی قوم کے ساتھ تھا۔ پھر اس نے پوچھا ہماری قوم کے اور آدمی کہاں چلے گئے؟ کہ وہ تو احد کے میدان میں گئے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ، وہاں گئے۔ اللہ نے نبی نے جو راستہ بتایا ہے اس پر جان مال لگانا ہے، اس لیے وہ وہاں گئے، تو وہ بھی چل دیا اور اپنے طور سے ایمان بھی لے آیا، اور پھر وہ اسی میدان میں مارا بھی گیا۔ اس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ ابو ہریرہ فرماتے یہ ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا۔ یہ کیوں؟ کہ اس کی حیات میں ایمان آیا۔ حیات اور ایمان اس کا تعلق ہے۔ ایمان آ گیا حیات کے اندر کہ پھر وہ آدمی قیمتی ہو گیا، اس کی حیات بھی قیمتی ہوئی، لمبی زندگی ملے تو بھی الحمدللہ، اور تھوڑی زندگی ملے تو بھی الحمدللہ۔ اس لیے ہم کو دعا سکھائی کہ اللہ سے مانگو، اللہم آتنی ایمانا لا یرتد، اللہم آتنی ایمانا لا یرتد،
وَيَقِينًا لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ وَرَحْمَةً أَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ اللہ مجھے ایسا ایمان دے جو پلٹ نہ جاوے. آدمی حالات کی وجہ سے پلٹ جاتا ہے. اچھے حالات آئے تو اس میں پھنس گیا. اب چھوٹ گئی نماز، چھوٹ گئی تبلیغ، چھوٹ گیا ذکر. کیوں؟ دنیا آ رہی ہے. کیا آ رہی ہے؟ دنیا آ رہی ہے، مال آ رہا ہے، عزت آ رہی ہے، راحت آ رہی ہے. اس کی وجہ سے پھنس گیا، آگے نہیں بڑھتا، پیچھے جاتا ہے. یہاں تک کہ پھر بعض مرتبہ وہ اپنا دین بھی کھو دیتا ہے. جی ہاں، اس کو میٹھا فتنہ کہتے ہیں. کیسا؟ میٹھا. کہ نعمتیں آئی، راحتیں آئی، اس میں لگ گیا اور پیچھے ہو گیا. جس میں مکھی شہد میں آئی، پھنس گئی. اب اس سے اڑا نہیں جاتا، تو شہدی میں مر جائے گی. جی ہاں، اس لیے کہ ایسا ایمان دے کہ پلٹ نہ جاوے. کیونکہ ایمان کا تقاضا ایمان پر جمنا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ساتھ دینے ایمان لا جاتا. یقیناً لیس بعدہ کفر، اور ایسا یقین دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو. یقین بھی ہوتا ہے، کفر بھی ہوتا ہے. یقین بھی ہوتا ہے اور کفر بھی ہوتا ہے. تو کفر کیوں ہوتا ہے؟ کہ اپنی نفسانیت کی وجہ سے. یقین تو ہے کہ صحیح یہی ہے، صحیح تو یہی ہے، صحیح تو یہی ہے، لیکن کرنا نہیں ہے. اس کا نفس سے تیار نہیں ہوتا. بہت سے لوگ دورے انجیل کے عالم تھے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتابوں کی وجہ سے برابر پہچانتے تھے کہ یہی ہے وہ آخری نبی. اور ایسا پہچانتے تھے جیسا اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. ایسا پہچانتے تھے، دیکھتے ہی کہ یہ وہی ہے. کیوں؟ تو ان کتابوں میں حضور کی پوری نشانیاں بتائی تھی، چہرہ، مہرہ، گال بال سب. تو وہ دیکھتے کہ ہاں یہ وہی نبی ہے. ان کو اس کا برابر یقین آتا تھا. ایک دوسرے سے کہتے بھی تھے کہ یہ وہی ہے، پھر ماننا نہیں ہے. یہ یقین کے بعد کفر. ایسے بہت لوگ دنیا میں ہیں، ان کو حق روشن ہو گیا ہے، ان کے اندر سے وہ جانتے ہیں کہ یہی صحیح ہے، لیکن اپنے نفس کی وجہ سے، دوسری اغراض کی وجہ سے وہ بات مانتے نہیں ہیں. اس کو یقین کفر کے ساتھ کہتے ہیں. شیطان بھی اسی میں ہے، اس کو بھی یقین ہے، اللہ رسول سب جانتے ہو، لیکن وہ کیا ہے کہ وہ کافر ہے. کفر اپنے انکار کی وجہ سے ہے، اپنے اصرار کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے ہے. ایسی دنیا آدمی اپنی دنیا کی محبت کی وجہ سے ہر بات کو لیتا نہیں ہے، وہ سمجھتا کہ صحیح تو یہی ہے. اس لیے کہا کہ یقین بھی ایسا ہو، اس کے بعد پھر کفر نہ ہو. تو کیا ہو پھر کہ وَرَحْمَةً أَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ مجھ کو ایسی رحمت دے، یعنی ایسی استقامت دے. رحمت سے مراد یہاں استقامت ہے، کہ مجھے ایسی رحمت دے، ایسا پابند بنا دے کہ دنیا اور آخرت کی شرافت مجھے مل جائے. کتنی اچھی دعا ہے کہ اللہ سے رحمت مانگی ہے، یعنی استقامت اور پابندی مانگی ہے. کیوں کہ آدمی کا پابند ہونا یہ بڑی نعمت. یہ کیسی بڑی نعمت، پابند ہونا اس کا.
ایک کام اپنے ذمہ لیا، ایک کام شروع کیا کہ آپ اس پر اپنے پاؤں جماؤ، اپنی طبیعت کو اس پر لگاؤ. اچھے حالات آوے تو بھی پابند رہے، ناگوار حالات آوے تو بھی پابند. اچھے حالات کی پابندی مشکل ہوتی ہے. کیوں کہ ہر طرف سے نعمتیں آ رہی ہے، دنیا آ رہی ہے، اس کے تقاضے ہوتے ہیں، تو یہ پابندی مشکل. تو ایک تو کچھ ہے ہی نہیں، غریب ہے، تنگی ہے، وہ تو ایک ہی بات ہے. جیسے صحابہ کہتے تھے کہ جب ہم اس آزمائش میں آئے، تنگی کی آزمائش، اس میں تو ہم جم گئے، بھوکے بھی رہے، پیاسے بھی رہے اور کام کیا. پھر اللہ نے ہماری طرف دنیا بڑھائی تو اس میں جمنا مشکل ہو گیا. کیونکہ شہروں طرف سے نعمتیں آ رہی ہے، کیا آ رہی ہے؟ نعمتیں، راحتیں، تو اس میں جماؤ مشکل ہوتا ہے. اس لیے دعا مانگی ہے کہ ایسی رحمت، ایسی پابندی نصیب کر کے دنیا آخرت کی شرافت مل جائے، کہ اپنی دنیا سے اپنا آخرت بنائیں، اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ. یہ دعوت ہے نبی کی. ہارون سے موسیٰ علیہ السلام نے یہی بات کی تھی، اپنی دنیا سے آخرت بنا لے. وہ بات اللہ نے ہمارے اوپر اتاری قرآن پاک میں، تاکہ دنیا بھر کے مالدار، دنیا بھر کے سرمایہ دار سب کے لیے ایک ہی بات ہے، وہاں سے لے کر آج تک اور قیامت تک، کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ، اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، کہ تجھ کو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا دی ہے اسے کیا کر، اسے کیا کر. ہاں، یہ سبق یاد کرنے کا ہے. یہ بیان جو ہم کرتے ہیں جماعتوں میں، یہ سبق ہوتے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں؟ سبق. یہ کہتے ہیں ان باتوں کو بار بار سنو، فضائل کو بار بار سنو، یہ سبق ہے، تاکہ کام کرتے وقت یاد آ جائے کہ اس کام کے لیے یہ سبق دیا تھا، اس کام کے لیے یہ سبق دیا تھا، اس کے چھوٹنے کی یہ سزا ہے، یہ سبق ہے ہمارا. علم کے ساتھ دعوت اور دعوت کے ساتھ علم، وہ علم کا یہ مطلب ہے. صحابہ اس طرح کرتے تھے کہ جب عمل کرے تو اس کے ساتھ اس کا علم ہے. اس کا کیا علم ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اسامہ کو اللہ کے راستے میں روانہ کر رہے ہیں، ان کی جماعت ہے، وہ گھوڑے پر سوار ہے اور یہ ان کو روانہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو وہ چل رہے ہیں. اسامہ جو ہے 18 سال کا ہے، ابو بکر 60 سال کے ہیں. اسامہ گھوڑے پر ہے، امیر جماعت ہے، اور یہ پیدل ہے. تو وہ درخواست کر رہا ہے کہ امیر صاحب، یا تو آپ بیٹھ جاؤ گھوڑے پر اور میں پیدل چلوں، یا پھر ہم دونوں پیدل چلیں. تو کہ نہیں، تو گھوڑے پر ہے، مجھے پیدل چلنے دے. کیوں کہ مجھے تو ایک ایک قدم پر 700 نیکی ملے گی. تو اپنے قدم کا علم ان کو ہے. ہاں، کہ اللہ کے راستے میں جائے، ان کو رخصت کرنے کے لیے مشیت، ان کو رخصت کرنے کے لیے نکلنے والوں کو یہ ثواب ملتا ہے. وہ اللہ کے راستے میں ان کو روانہ کر رہے ہیں. تو تیرا کیا نقصان ہے؟ مجھ کو اتنا ثواب مل رہا ہے. یہ سبق ہے. تو میں نے کہا جو مذاکرے ہمارے ہوں یہ ہمارے سبق ہیں. یہ تو بیچ میں بات آ گئی. میں نے کیا بات کہی تھی؟ تمہارے امتحان ہے. میں نے کیا بات کہی تھی؟ میں نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے
قارون سے بات گئی کہ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، تو اس کو اللہ نے جو دنیا دی ہے، مال دیا ہے، اس سے تو اپنی آخرت بنا لے۔ یہ دعوت ہوتی ہے نبی، ہر نبی کی، کہ اپنی دنیا سے کیا بناؤ؟ لوگ اپنی دنیا سے دنیا بناتے ہیں، ہاں، تو یہ کھوٹ کا دھندا ہے۔ اگر ضرورت کے درجے میں ہے تو رحمت ہے، نہیں تو حساب ہے۔ ہاں، دنیا سے دنیا بناوے ضرورت کے درجے میں، تو یہ کیا ہے؟ یہ رحمت، حاجت پوری ہو گئی۔ یہ شیخ نے فضائل میں لکھا ہے کہ دنیا کو حاجت کے حساب سے استعمال کرے تو وہ رحمت، کیونکہ حاجت پوری ہو گئی۔ حاجت پوری ہونے سے بہت سہولت ہو جاتی ہے، دوسرے کام کی طاقت آتی ہے۔ اور کیا حاجت سے زیادہ ہے کہ پھر امتحان ہے اور حساب ہے، تو آدمی حساب اپنے ذمہ لے، امتحان میں پڑے یا راحت یا رحمت میں رہے۔ کہ دنیا حاجت والی ہے تو رحمت ہے، اور اس سے آگے کی ہے تو پھر حساب ہے اور امتحان ہے۔ فضائل صدقات کو اس انداز سے لکھی گئی ہے، یہ بیچ میں پھر بات یاد آئی، نفسوں کی اصلاح کے لیے اس کتاب کو بہت بڑا دخل ہے ہمارے طبقے کے لیے۔ دیکھنا پڑھ کر کے، ایک ہے کہ بھی اپنی اصلاح کے لیے ہم نکلتے ہیں، اپنی اصلاح کے لیے نکلتے ہیں، تو اصلاح کا کیا پروگرام ہے؟ کہ تمہارے لیے اصلاح کا کیا پروگرام ہے؟ تو اس میں اصلاح کا پروگرام ہے کہ اپنی اصلاح کیسے کرو گے۔ اس لیے اس کو بار بار پڑھیں، اس کو پھر جب کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ پڑھ کر چھوڑ دینے کے لیے نہیں ہے کہ پڑھ کے ممبر پر رکھ دیا تو ایک کام ہو گیا، لیکن جو کام ہو اس کا ہم پر اثر بھی تو ہو۔ آدمی دوا کھائے تو اس کا اثر ہوتا ہے، آدمی سیر تفریح کرے تو اس کی طبیعت میں انبساط آتا ہے، تھوڑا ہوا کھانے کے لیے باہر گئے ہوتا ہے۔ تو موسم اثر کرتا ہے اور دوائیں اثر کرتی ہے، ایسے ہی میرے دوستو ہمارا کام ہم پر اثر کرے، یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارا کام ہم پر اثر کرے۔ آدمی اسپتال میں رہتا ہے تو اس کا اثر دیکھا جاتا ہے کہ ایک مہینے میں کیا اثر ہوا، وزن بڑھ گیا نہیں بڑھ گیا، اگر وزن گھٹ گیا تو وہ جانچتے ہیں، تاثیر کو جانچتے ہیں، تاثیر کو کہ رہنے سے کیا تاثیر ہوئی، دوا سے کیا تاثیر ہوئی، کیونکہ وہ مطلوب ہے، وہ چاہیے تاثیر ہونی چاہیے۔ ایسے ہی ہمارے کام سے ہم پر کیا اثر ہوا، ٹھیک ہے، بکورا کر کے میں آ گیا، ٹھیک ہے، ہنس کر کے آ گیا، ٹھیک ہے، نماز پڑھ کر آ گئے کہ ٹھیک ہے، نماز نے کیا اثر کیا؟ ہاں، کیوں کہ اللہ نے عملوں کے اثرات بتائے ہیں کہ اس عمل سے یہ اثر پیدا ہوتا ہے، کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، ذکر اطمینان دلاتا ہے، اس کے اثرات ہیں۔ تو ہم دیکھیں کہ ہمارے کام سے ہم پر اس کام نے کیا اثر کیا، سمجھ میں آئی نا بات؟ مانگنا چاہیے اللہ سے کہ یہ کام ہم پر اثر کرے، اس کام کا اثر ہوتا ہے۔ صحابہ کو جو اثر ہوا وہ یہ ہوا تھا کہ ان کی زندگی میں تقویٰ آ گیا تھا۔ کیا آیا تھا؟ ان کی زندگی میں تقویٰ آیا تھا۔ سب سے بڑا متقی ابو بکر ہے،
اتقا ہم کو قرآن شریف میں کہا سب سے بڑا متقی وہ کون ہے؟ یہ ابو بکر۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وہ بڑا متقی جہنم سے بچا لیا جائے گا جو اپنے مال کو اس لیے خرچ کرتا ہے کہ اپنے آپ کو پاکیزہ بناوے۔ تو علماء نے بھی اتفاق کہا کہ یہ ابو بکر کے لیے ہے کہ وہ سب سے بڑا متقی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی جگہ کھڑا رہ سکے۔ کیا آپ کی جگہ کون کھڑا رہ سکتا ہے آپ کی غیر موجودگی میں؟ تو وہ کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ۔ تو ان کو اپنی زندگی میں تقوی ملا تھا درجہ بدرجہ، وہ اس کو محسوس کرتے تھے۔ محسوس کرنے کی دلیل یہ ہے کہ عبد الرحمن بن عوف نے یہ کہا، حضرت عمر کے زمانے میں مال بہت آیا، تو بہلا روپے، تو وہ سب مال کو خرچ کر دیتے تھے، سرکاری خزانے میں رہنے نہیں دیتے تھے اس کو، اور دے دیتے تھے اس کو ختم کرو۔ تو عبد الرحمن نے کہا کہ حالات آتے ہیں، ضرورتیں پیدا ہوتی ہیں اور آپ دے ڈالتے ہیں۔ عبد الرحمن عوف جو ہے حضرت عمر کے سلسلے ایسے جیسے کسی بادشاہ کا وزیر ہوتا ہے، ان کے مشیر تھے، وہ تاجر آدمی تھے نا، تو تاجر آدمی بہت حالات کو پہچاننے والا ہوتا ہے، اسی لیے اس کی تجارت چلتی، ورنہ نہیں چلتی۔ تو ان کے حالات آتے ہیں، ضرورتیں پڑتی ہیں اور آپ مال دے ڈالتے ہیں، چونکہ ان کے مشیر ہیں، ان کو کہنے کا حق ہے۔ تو فرمایا تمہاری زبان پر شیطان بول رہا ہے۔ ہم کو اللہ نے تقویٰ دیا ہے، یہ کہا کہ ہم کو اللہ نے تقویٰ دیا ہے، تو وہ سمجھ گئے، کیونکہ تقویٰ کے انعامات اللہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ ان کو ایسی جگہ سے روزی دے گا اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہے، اور جس کے اندر تقویٰ ہوگا اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ تو میں نے یہ بات کہی کہ صحابہ کو کیا ملا تھا؟ تقویٰ ملا تھا، وہ ہے اصل کہ آدمی محتاط متقی اپنی زندگی میں رہے تاکہ اس کی آخرت برباد نہ ہو، یہ اثر ہے کس کا؟ کہ کام کا، ورنہ ہونے کو تو کام ہو جائے گا، ہونے کو ہو جائے گا اور ہوتا بھی رہے گا۔ ہاں، اس لیے یہ چیز اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اپنی دنیا سے آخرت بنانا آ جائے گا۔ ایک قدم بھی رکھا ہے تو سب میرے اس قدم پر اللہ کیا دیں گے، ایک نگاہ بھی ڈالی ہے تو کہ میری اس نگاہ ڈالنے سے اللہ مجھے کیا دیں گے، یا نگاہ ہٹائی ہے تو نگاہ کے ہٹا لینے پر مجھے اللہ کیا دیں گے، کیونکہ اللہ نگاہ کے ہٹانے پر بھی دیتے ہیں، نگاہ ڈالنے پر بھی دیتے ہیں۔ کہ کسی ناجائز چیز پر نگاہ پڑی اور ہٹا لی، یعنی حدیث ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی عبادت کی حلاوت دے گا۔ تو انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، کرنے پر بچنے پر، کرنے پر بھی انعام ہے اور بچنے پر بھی انعام ہے۔ تو کرنا اور بچنا کی صفتیں تقوی سے پیدا ہوتی ہے۔ جی ہاں، اس لیے اللہ سے کیا مانگے کہ مجھے اپنا تقوی دے، اپنا ڈر دے، تقوی کے معنی یہ ہو۔ تو جب یہ ہوگا تو پھر آدمی اپنی دنیا سے آخرت بنائے گا، اللہ کو یاد راضی کرے گا، دین بھی سیکھے گا، دوسروں کو دین بھی سکھائے گا، کیونکہ اس کا تقاضا یہی ہے۔ اس لیے نبیوں کی دعوت میں یہ ہے کہ اپنی دنیا سے دین بناؤ،
دین سیکھ کر کے، مال ہے تو مال سے دین بناؤ، صحت ہے تو صحت تندرستی سے دین بناؤ، ہر حال سے دین بناؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بات کہنا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے بات کہی کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ تجھ کو اللہ نے جو دنیا دی ہے اس سے کیا بنا؟ اس سے اپنی آخرت بنا لے۔ کہ دنیا اس حساب سے بہت قیمتی ہے کہ اس سے آخرت بنتی ہے، ہاں، اور کسی چیز سے آخرت نہیں بنتی، دنیا سے آخرت بنتی ہے، اور کسی سے نہیں بنتی، دنیا سے بنتی ہے۔ بارش کے پانی سے سب چیزیں اگ جاتی ہیں، بارش کے پانی سے سب چیز، ادنا سے ادنا چیز اور اعلیٰ سے اعلیٰ چیز۔ زعفران بھی پانی سے ہو گیا، جو بھی پانی سے ہو گیا، جی ہاں، اعلیٰ سے اعلیٰ زعفران اور ادنا سے ادنا جو، دونوں کا تعلق پانی سے۔ تو اپنی دنیا سے آخرت بنانا سیکھنا ہے۔ اس کے لیے دو چیزیں دی ہیں، کتنے؟ ایک ایمان، ایک علم۔ ایک ایمان، ایمان کے بغیر کچھ نہیں بنے گا، ایمان نہیں ہے کہ پھر کچھ نہیں ہے۔ اس کی دنیا بھی گئی، اس کی آخرت بھی گئی۔ اس کو نظر یہ ہے کہ میں نے بہت کیا، بہت کیا، بہت کیا ہے، لیکن کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ ایمان کے بغیر کچھ نہیں ہے، کہ میں نے بہت کچھ کیا ہے، کہ کچھ نہیں ہے، تجھے نظر آتا ہے لیکن ہے نہیں۔ جیسے آدمی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب گرمی کے زمانے میں جب آپ، پہلے تو ریت تھا، اب تو روڈ ہو گئے، لیکن ایک ہی بات ہے، روڈ پر ریت پر دور سے ایسا نظر آتا پانی ہے، کیا ہے؟ وہ پانی ہے، وہ پانی نہیں ہے، وہ سورج کی گرمی ہے۔ جب وہاں جائے گا تو پانی نہیں ہوگا، وہاں بھی وہی حالت ہوگی جو یہاں ہے، لیکن اس کو دور سے نظر آتا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ جنگلوں میں سفر کرتے تھے، اس کو دور سے ریت میں چمکتا ہوا پانی، وہاں جائے گا تو کچھ نہیں، ایسا اس کا حال ہے کہ اس کو نظر آتا ہے کہ میرا یوں، لیکن جب وہ وہاں جائے گا تو کچھ نہیں ملے گا۔ جب آخرت میں جائے گا تو اپنے کفر کی وجہ سے کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، آخرت بنانے کے لیے کیا ہے؟ اس لیے کہتے ہیں اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ کیا کرو؟ اپنے ایمان کو تازہ کرو کہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ کلمے کو کثرت سے پڑھا کرو۔ اس سے اونچا کوئی ذکر نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ لا الہ الا اللہ سے اونچا کوئی ذکر نہیں ہے، اس کو پڑھا کرو، تاکہ بار بار کے پڑھنے سے وہ اندر اترے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی کام بنانے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی طاقت دینے والا نہیں ہے، کہ جتنی چیزیں ملتی ہیں وہ اللہ سے ملتی ہے، اللہ کے گھر سے نہیں ملتی، جتنی چیزیں ہوتی ہیں اللہ سے ہوتی ہے، اللہ کے گھر سے نہیں ہوتی، اللہ ہی کرنے والا ہے۔ دوسرے نمبر میں کہ اس ایمان کا اور کلمے کا کیا تقاضا ہے وہ پورا کرو تو ایمان کو ترقی ہوگی۔ آدمی زمین کے تقاضے پورے کرتا ہے تو زمین سے ترقی ہوتی ہے اس کو، دکان کا تقاضا پورا کرے تو دکان کے راستے سے ترقی ہوگی۔ تو جس چیز کے تقاضے پورے کیے جائیں گے اس راستے کی ترقی ملے گی۔ تو ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے حقوق ادا کیے جائیں۔ ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ اللہ کے حقوق ادا کرو، ایمان کا تقاضا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے پوچھا، معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ مجھے نہیں معلوم۔ کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی،
اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. تو یہ ایمان کا تقاضا بتایا. ایمان کا تقاضا بتایا کہ اپنی جان مال سے اللہ کے تابعدار رہو، اس میں کسی کو شریک مت کرو. ایمان کا تقاضا اللہ کی اطاعت، ایمان کا تقاضا اللہ کی اطاعت. ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کی مانو اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے دل سے، اور اس کے خلاف نہ کرو. ایمان کا تقاضا اطاعت. رسول دنیا میں اطاعت زندہ کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. کہ رسول زمین پر اس لیے بھیجا جاتا ہے اللہ کی طرف سے تاکہ وہ اللہ کے فرمانے سے لوگوں کو اللہ کی ماننا سکھاوے کہ اللہ کی مان کے چلو، اللہ کی مان کے چلو. اپنے آپ کو غلام اور پابند سمجھو، آزاد مت رہو. تو یہ ایمان کا تقاضا بتایا. جب ایمان کا تقاضا پورا ہوگا تو ایمانی کیفیت ترقی کرے گی اندر، اور ایمانی کیفیت ترقی کرے گی تو پھر آدمی کی زندگی میں اطاعت بڑھتی چلی جائے گی. ہر حال میں وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا بنے گا. اور یہی مطلوب ہے کہ ہر حال میں زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر آوے. ہاں، جتنی طاقتیں ہیں وہ حکم کے تابع رہے، کوئی طاقت حکم کے خلاف نہ ہو. آنکھیں حکم کے تابع، کان حکم کے تابع، دل حکم کے تابع، ہاتھ پاؤں حکم کے تابع. تابعداری. اس تابعداری کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس تابعداری کا نتیجہ حقوق کی ادائیگی ہوگی. تابعداری کا کیا نتیجہ ہوگا؟ ہاں، کہ تابعدار بن کر کے جو جو حقوق اللہ نے قائم کیے تھے وہ ادا ہو جائیں گے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. سمجھ بات آ رہی ہے؟ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حقوق آئیں گے. اللہ کے حقوق بھی آئیں گے، بندوں کے حقوق بھی آئیں گے، اپنی ذات کے حقوق بھی آئیں گے. ہر آدمی کا، اس کی ذات کا اس کے اوپر حق ہے. پھر جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں. جتنے تعلقات اتنے حقوق. سب سے بڑا تعلق اللہ سے ہے تو اللہ کا حق سب سے بڑا ہے. وہ کیا ہے کہ زندگی اللہ کی عبادت والی بناؤ، یہ اللہ کا حق ہے، جیسے معاذ بن جبل سے حضور نے فرمایا. پھر جتنے تعلقات، پھر رسول سے تعلق ہے تو رسول کا حق ادا کرو. رسول کا کیا حق ہے کہ ان کا اتباع کرنا ہے. رسول کا کیا حق ہے کہ رسول کا اتباع کرو. انہوں نے جو تعلیم دی ہے، انہوں نے جو بات بتائی ہے، پہنچائی ہے، اس کے پابند بنو. اس کے پابند بنو، اس کو اپنی زندگی میں لا کر کے دوسروں میں چلاؤ. نبی کا نائب، نبی کا ہر امتی نبی کا نائب ہے. کیونکہ امت کو یہ امانت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے. جو موجود تھے ان سے کہا کہ تم تو پہنچایا، تم کو تو ملا ہے، تم دوسروں کو پہنچانا. تو ہر امتی نبی کے کام میں نبی کا نائب ہے. یہ حق ہے. تو نبی کی باتیں سیکھے. نبی کی باتیں دیکھو. دنیا کمانے کے لیے دنیا کا علم لیتے ہیں، آخرت کمانے کے لیے آخرت کا علم لو. دنیا کمانے کے لوگ سیکھتے ہیں نا، ڈگریاں لیتے ہیں، اور ہنر سیکھتے ہیں، اس کا کورس پورا کرتے ہیں. جی ہاں. تو دنیا کمانے کے لیے دنیا کا علم، آخرت کمانے کے لیے دنیا کے لیے، پھر تو آخرت نہیں کما سکے. ہاں، اس لیے کہا کہ اس کو سیکھو. دنیا کمانے کے لیے دنیا کی چیزیں سیکھتے ہو، آخرت کمانے کے لیے آخرت کی چیزیں سیکھو.
ایمان کیا ہے، عبادت کیا ہے، اخلاق کیا ہے، اخلاص کیا ہے، کہ اس کو سیکھو. آخرت بنانے کے لیے آخرت والا علم، اس لیے ایمان دیا، علم دیا، یہ دو بڑی نعمت ہے. اس لیے دین سیکھنا ضروری ہے. دین سیکھنا، ورنہ وہ اللہ کا حق نہیں پہچانے گا، اپنا حق بھی نہیں پہچانے گا اور کسی کا حق بھی نہیں پہچانے گا، کیونکہ وہ اس لائن سے بے خبر ہے. جیسے آج دنیا میں یہی ہے، لوگ اپنے اغراض کو پہچانتے ہیں، حقوق کو نہیں پہچانتے. ہاں، اپنے اپنے غرض کو تو ہر ایک پہچانتا ہے کہ میری غرض ہے، میری حاجت ہے. وہ تو جانور بھی جانتا ہے اپنی حاجت غرض. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اپنے حاجت کو پہچانا، اپنے حاجت پوری کرنے کا طریقہ پہچانا تو ٹھیک ہے، تو اس سے حاجت پوری ہو جائے گی. لیکن مقصد تو حاصل نہیں ہوگا کہ زندگی کا کیا مقصد ہے. کہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی باتیں مان کے اللہ کو راضی کرنا، یہ زندگی کا اصلی مقصد ہے. کہ اللہ نے تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ مقصد بتایا، تو وہ تو حاصل نہیں ہوگا. اس لیے دعوت دے کر کے ان کو ان غلطیوں میں سے نکالا جاتا ہے کہ تم غلط راستے پر ہو، کہ اپنے اپنی غرضیں پوری کر رہے ہو، اپنے حاجتیں پوری کرو، اپنے راحت کی فکر میں، کہ اس کو تو راحت کو اتنے درجے میں رکھو جتنی ضرورت ہے. باقی زندگی تو اللہ تعالیٰ کا نے جو باتیں بتائی ہے اس کے لیے ہے. اس لیے نبی اس کی دعوت دیتے ہیں، یعنی اس کا نفع نقصان سمجھاتے ہیں. دعوت میں نفع نقصان سمجھایا جاتا ہے، پروگرام نہیں سمجھایا جاتا. فقط نفع اور نقصان سمجھایا جاتا ہے کہ اس کا کیا نفع ہے، اس کا کیا نقصان ہے. اور وہ نفع جو نبی بتائیں گے وہ غیب میں ہے، سامنے نہیں ہے. دنیا کی چیزوں کا نفع سامنے ہوتا ہے، تجربے میں ہوتا ہے. اور دین کی باتوں کا نفع تجربے سے بھی نہیں ملے گا، وہ غیب میں ہے. کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کی باتوں پر، غیب کی باتوں پر یقین لاؤ، اور یقین کرو گے تو پھر یہ راستہ آسان ہو جائے گا. کہ اللہ کی باتوں پر یقین کر کے اللہ کی بات پر چلنا، اللہ کی باتوں پر یقین کر کے اللہ پر چلنا، اس کو ایمان اور عمل صالح کہتے ہیں. یقین کرنا یہ ایمان ہوا، اور عمل صالح وہ اس کے تقاضا پورا کرنا ہے کہ بس یہ کام اس کا ہو گیا. اس لیے میرے دوستو، دعوت کے ذریعے سے ہم کو یہ باتیں سکھائیے کہ غیب کی باتوں پر یقین آوے، اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، جنت، دوزخ، خبر، قیامت، حساب کتاب، یہ سب باتیں ہر آدمی کے سامنے آنے والی ہیں. انما توعدون لآت، انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین. جس بات کا تم سے وعدہ اور جو مذاکرہ کیا جا رہا ہے وہ تمہارے سامنے آنے والی ہے، تم بھاگ نہیں سکتے. جیسے تو ہم لوگ بھاگ جاتے ہیں، ہاں، اور سمندر پار اتر جاتے ہیں. جی ہاں، ایسے کرتے ہیں. تو ان کا نام یہاں رہتا ہے کالی لائن میں، اور وہ بھگ گئے. تو کہا کہ وما انتم بمعجزین، تم اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتے ہو، اور جن باتوں کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ آنے والی ہے. اس کا وقت ہے، وقت پر آتا ہے. جو دن کے بعد رات آتی ہے، رات کے بعد دن آتا ہے، اس طرح وہ باتیں آئے گی اپنے وقت پر، پہلے نہیں آئے گی. جب تک دن پورا نہ ہو رات آتی ہے، اور رات پورا نہ ہو دن آتا ہے. یہی حال ہے. ایک دور ختم ہوگا، دوسرا دور آئے گا. بچپن ختم ہوا، جوانی آئی، زمانہ ختم، جوانی کو تو بڑھاپا آیا. ادوار، اللہ نے ادوار کے طور پر پیدا کیا، دور گزرتے. تو پہلے دور میں ہوتا ہے تو دوسرے دور کی اس خبر نہیں، دھوکہ کھاتا ہے. تو یہی تو ہے، اور کیا ہے کہ نہیں، یہاں پہ اور بھی ہے. اسے پیدا کرنے میں ادوار ہے. پہلے نطفہ تھا، پھر بچہ ہوا، پھر بڑا ہوا، کہ ایسے آگے بھی ہے. اس لیے آگے کی سوچ کر کے زندگی بناوے.
اس کے لیے میں نے کہا کہ اللہ نے ایمان دیا اور علم دیا. یہ دو ہی چیزیں نبیوں کی طرف سے ملتی ہیں، ایمان علم. ایمان علم، ایمان کے ذریعے سے اللہ سے تعلق پیدا کرے اور علم کے ذریعے سے حقوق سے واقف ہو جائے. کیونکہ جو علم اللہ تعالیٰ نبیوں پر نازل کرتے ہیں وہ حقوق کی پہچان کے لیے ہوتا ہے، دنیا کی ترقی کے لیے نہیں ہوتا. دنیا کے علوم دنیا کی ترقی کے لیے ہوتے ہیں. دنیا کے علوم اپنی دنیا کی ترقی کے لیے ہوتے ہیں، اس سے آخرت نہیں بنتی. اور جو علوم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نبی کے ذریعے سے کہ وہ تو حق کی پہچاننے کے لیے ہوتی ہے کہ اللہ کا کیا حق ہے، رسول کا کیا حق ہے. ہاں، جتنے تعلقات ہیں اس کے حقوق اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں. سب سے بڑا تعلق اللہ سے ہے تو اس کا حق بڑا، وہ عبادت کا ہے. کہ رسول کا حق ہے کہ رسول کا کیا حق ہے کہ رسول کا حق اس کی اتباع کرنا ہے. تو قرآن کا حق ہے کہ قرآن کا کیا حق ہے کہ اس کو سیکھو اور سکھاؤ. اس کو سیکھو اور سکھاؤ کو پیٹھ کے پیچھے مت ڈالو. جیسے اہل کتاب نے اپنی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے ڈالا، یعنی اسے منہ موڑ لیا. کتاب پیچھے، کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، کہ اللہ کی کتاب ان کے پیٹھ کے پیچھے ہے، یعنی گویا اس کو جانتے نہیں. ایسے قرآن کو کہ پیچھے، اب قرآن میں کیا ہے کہ پتہ نہیں. ہم کو علم دیا ہے قرآن سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے اور سنتوں سے، وہ ہماری زندگی میں آ گئے. پھر ہماری دنیا دین بن جائے گی. کیا بن جائے گی؟ کہ ہماری دنیا دین بن جائے گی. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس امت کو یہ دو بڑی چیزیں ملی ہے، ایمان علم. ایمان علم. تبلیغ کی محنت میں لوگوں میں طلب اس لیے پیدا کرائی جاتی ہے تاکہ وہ دین پر آویں، دین کو سیکھیں. اس کی ان میں طلب اور طلب پیدا کرے کہ اللہ کے راستے میں پھرو، اللہ کی باتیں سنو، اللہ کی باتیں کرو، تاکہ تم اندر اپنے دین کی طلب آئے. پھر وہ دین کو پوچھے گا کہ دین کیا ہے، نہیں تو خبر بھی نہیں ہے کہ دین کیا ہے. اس کام سے طلب پیدا ہوتی ہے. شروع میں جذبہ پیدا ہوتا ہے. جذبہ کا پیدا ہونا ضروری ہے، طلب کا پیدا ہونا ضروری ہے. طلب کی وجہ سے تو آدمی آگے بڑھتا ہے. جذبہ بھی پیدا ہونا ضروری ہے کہ جذبہ پیدا ہوگا تو ہمت کرے گا. جذبہ پیدا نہیں ہوا تو ٹھنڈا ہے. ہاں، پھر ہمت کرے گا کہ مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے. وہ جذبہ کہتے ہیں، اندر کا شوق. پھر جب سمجھ جائے گا پھر جذبہ ختم ہو جائے گا، طریقے پر آ جائے گا. جذبہ کے بعد طریقہ ہوتا ہے. جذبہ ختم، اب کیا ہوگا؟ طریقہ ہوگا، اور طریقے پر رہ کر ذمہ داری پوری کرے گا. اب شوق کی وجہ سے نہیں کر رہا ہے، ذمہ داری کی وجہ سے کر رہا ہے. اب یہ رخ صحیح ہو گیا. تو صحابہ ان کا جذبہ دبا دیا. جذبہ یہ تھا کہ مدینے میں رہیں، حضور کے ساتھ رہیں، لیکن حضور ان کو بھیج دیتے. معاذ بن جبل کو بھیجا تو کیا معاذ ہو سکتا ہے کہ تم واپس آؤ گے تو میری قبر پر سے گزرو گے. اور معاذ کو بہت محبت تھی تو وہ رونے لگے. جو جذبہ ہے اللہ کے نبی کے ساتھ رہیں، صحبت میں رہیں، فائدہ اٹھائیں. لیکن اب جذبے پر نہیں چلیں گے. کس پر چلیں گے؟ کہ اب طریقے پر چلیں گے. یہ اس کام میں ہوتا ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہاں کہ جذبہ پیدا ہونا اچھا ہے، کام کی ہمت کرے گا، لیکن جذبے کے تابع نہیں ہوگا. دین طریقوں کا نام ہے، دین جذبے کا نام نہیں ہے. دین کس کا نام ہے؟ دین طریقوں کا نام ہے. ہاں، یہ دین میں طریقے ہیں، شرائع اس کو کہتے ہیں. دین میں شرائع ہیں، یہ طریقے ہیں. جی ہاں. تو اب جذبہ ہو نہ ہو طریقے پر رہے گا. جو تقاضا ہے وہ پورا کرے گا. بیٹھنے کو کہیں گے تو بیٹھ جائے گا، چلنے کو کہیں گے تو چلا جائے گا. اب کوئی جذبہ نہیں ہے. اب تو ایسا ہے کہ جیسے کہ کسی جانور کو لگام دے دی اور لگام دوسرے کے ہاتھ میں ہے. جس کے ہاتھ میں لگام ہے وہ جہاں لے جائے وہاں جائے گی. تو مومن کیسا ہے کہ مومن ایسا ہے کہ جیسے اونٹ کہ جس کے ہاتھ میں اس کے نقیل ہو
اس کے پیچھے جائے عقیدہ انقاد کہ جہاں اس کو کھینچ کے لے جاوے وہاں وہ اونٹ اتنا طاقتور اونٹ ہے وہ ہو جاتا ہے کہ مومن ایسا ہے کہ جہاں اس کو اللہ لے جائے وہاں جائے گا، جو اللہ کا ہے وہ کرے گا. ہاں کہ یہ صحیح صفت آ گئی. یہ صفت فرشتوں کی صفت ہے کہ فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ انہیں کہتا ہے، وہ اس سے بچتے ہیں جو اللہ انہیں منع کرتا ہے. وہ صفت فرشتوں والی ہے، وہ ان میں آ گئی کہ اب جو کہیں گے وہی کریں گے. مشورے سے ہے تو مشورہ کریں گے کہ تمہیں چلنا ہے تو چلیں گے، کہ تمہیں بیٹھنا ہے تو بیٹھیں گے. اپنے اختیارات نہیں ہے، جو حکم ہے وہ کریں گے. کہ اب اطاعت آ گئی. تو کہتے ہیں کہ اپنی محنت کرو اور ایسی محنت کرو کہ یہ محنت ہمارے اوپر اثر کرے. جیسے دوا اثر کرتی ہے تو یہ محنت کیا اثر کرے گی کہ یہ محنت دو طرح کے سے اثر کرے گی. ایک اثر یہ محنت یہ کرے گی کہ اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا. ہاں کام کا اثر ہے یہ صحابہ میں خوف تقویٰ پیدا ہوا، خوف پیدا ہوا. تو اس کام سے بھی اندر خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے. سنتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں، دعوت بھی دیتے ہیں، دعا بھی مانگتے ہیں، کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. یہ بنیادی کام. تو اس سے کیا ہوگا کہ اندر ایک اللہ تعالیٰ کا ڈر اور ایک بوجھ اندر پیدا ہوگا. وہ بوجھ اسے چلائے گا. اسی کہتے اس کو بڑھاؤ. کیا کرو؟ اس کو بڑھاؤ کہ یہ بڑھتا رہے. جب یہ بڑھتا رہے گا تو پھل بھی دیتا رہے گا. پودا بڑھنا شروع ہو گیا تو اب پھل آئیں گے. پھر اس کا بڑھنا بند ہو گیا تو پیلا پڑ جائے گا، پھر سوکھ جائے گا تو کام چھوٹ جائے گا تو اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے. کام چھوٹ گیا تو اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے. روٹین میں رہ جائے گی بات، رواج میں. اس لیے کہتے اس میں جان پیدا کرو کہ بار بار اس کو کرنے سے، بار بار اس کو اللہ سے مانگنے سے، اس کے پابند رہنے سے اندر ایک چیز بنے گی اور اس کے ذریعے سے اللہ کی اطاعت آئے گی. پھر اطاعت اس کو جان اور مال کو صحیح استعمال کرنے میں مدد دے گی. اس لیے اطاعت کا تعلق علم سے ہے کہ پوچھو اور جانو تاکہ اطاعت صحیح ہو جائے. اطاعت صحیح کرانے کے لیے علم دیا ہے کہ نبی دنیا میں آ کر کے اللہ کا علم ہی دیتا ہے اور اس علم سے اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے. فرائض کو فرائض سمجھ کر پورا کرنا، حرام کو حرام جان کر اس سے بچنا، دین کی ضرورت سمجھ کر اس کے اوپر اپنی جان مال لگانا. یہ تین باتیں ہوتی ہیں. یہ تین باتیں ہوتی ہیں دین کی ذمہ داریوں میں کہ اپنا ایمان، اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے اتنا بناؤ کہ وہ تمہیں اللہ کے فرضوں کے لیے تیار کرے. کہ کوئی چیز اللہ نے فرض کی ہے کہ ہم اسے کریں گے، ہم اسے کریں گے. اللہ کا حق ہو وہ فرائض، بندوں کا حق ہو وہ فرائض. جو چیز اللہ نے فرض کی ہے کہ وہ ہم ادا کریں گے، اور جو چیز اللہ نے حرام کی ہے ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے. سمجھ میں آئی نا بات؟ حرام سے نہ بچے تو پھر تو سب غارت ہو گیا. ہاں اتق المحارم تکن عابد الناس، فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس، کہ تو حرام سے بچ جا پھر تو خدا کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے. تو حرام سے بچنے کی طاقت پیدا کرنی پڑتی ہے. اللہ کے راضی اس راستے کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ جب آدمی اس میں اپنے آپ کو صحیح اصولوں چلائے گا تو اندر ایک اللہ کا ڈر پیدا ہوگا جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو حرام سے بچائے گا. اچھی صحبت، اچھی محنت، اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ حرام سے بچنا، فرضوں پر قائم ہونا، حرام سے بچنا، اللہ کے فرضوں پر قائم رہنا اور دین کے تقاضے کا پورا ہونا. یہ تین باتیں ہیں.
کہ کام میں اپنے آپ کو لگا کر کے اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کی کرو کہ وہ تمہیں اللہ کے فرضوں پر کھڑا کرے کہ نماز یہ تو فرض ہے، تندرستی ہو، بیماری ہو، سفر ہو، حضر ہو، وہ تو فرض ہے، اس کو ادا کیا جائے گا۔ زکوٰۃ ہے کہ وہ فرض ہے، وہ غریب کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کا حق ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ کہ اللہ کا حق ہے، اللہ نے یہ حق واجب کیا ہے کہ اتنا ہمارے نام پر دے دو۔ غریب کی ضرورت سمجھ کر زکوٰۃ نہیں دینی ہے، بلکہ اللہ کا جو میرے اوپر حق ہے اس امانت میں، وہ مجھے ادا کرنا ہے۔ مولانا جیسا فرماتے تھے، میرا جی چاہتا ہے کہ ہماری جماعت کا ہر آدمی اپنی زکوٰۃ پوری پائی ادا کرے۔ وہ ادا ہوتی نہیں ہے زکوٰۃ کے معاملے میں۔ ہاں، لوگوں کے رجحان بہت ٹھنڈے ہیں کہ پوچھتے ہی نہیں علماء سے کہ زکوٰۃ کی کیا صورت ہے، کس کو دینا ہے، کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، کون سے مال میں زکوٰۃ ہے۔ فضائل صدقات اس لیے لکھوائی گئی، پانچوں ارکان کی فضائل، جو کوئی پانچوں ارکان فرض ہے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے فضائل لکھوائے ہیں تاکہ یہ اپنے دین میں صحیح ہو جائے، ارکان ادا کرے۔ تو فضائل تو سنائے ہیں، اور مسائل چونکہ انفرادی چیزیں، ہر آدمی کی حالت کے حساب سے مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، تو وہ اپنا مسئلہ پوچھے۔ تو زکوٰۃ، یہ زکوٰۃ ادا کرے، یہ اللہ کا فریضہ ہے، خالی غریب کا حق نہیں ہے۔ لیکن زکوٰۃ کے بارے میں، کہ زکوٰۃ کے بارے میں لوگوں کے رجحانات ٹھنڈے ہیں، پورے نہیں ہیں، اس لیے زکوٰۃ پوری ادا نہیں ہوتی، کیونکہ اگر زکوٰۃ پوری ادا ہو جائے تو کوئی بھی مسلمان غریب نہ رہے۔ زکوٰۃ پوری ادا ہو جائے اور صحیح ادا کرے تو کوئی مسلمان غریب نہیں رہے، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ کتنی ضرورت ہے، جتنی لوگوں کی ضرورت تھی اتنی زکوٰۃ اللہ نے واجب کی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ کوئی غریب نہیں رہے، غریب کی ضرورت ان کی زکوٰۃ سے پوری ہو جائے، کیونکہ یہ پوری زکوٰۃ نکالتے ہیں، جیسے پوری نماز کی رکعتیں ادا کرتے ہیں، نماز کی رکعتیں پوری پڑھتے ہیں نا، تو جیسا نماز کی رکعتیں پوری ادا کی جاتی ہے، اس طرح یہ بھی فریضہ ہے۔ ایمان پیدا کرنے سے اس فریضے کو تقویت ملے گی۔ اب ایمان میں کمزوری ہے تو زکوٰۃ پوری ادا نہیں ہوتی۔ ہاں، شوق کا دین ہے، حکم کا دین بنانا ہے، شوق کا دین نہیں بنا۔ عمرے کا شوق تو بار بار عمرہ کریں گے، حج کا شوق بار بار حج کریں گے، حالانکہ حج ایک ہی مرتبہ فرض ہے اور زکوٰۃ ہر سال فرض ہے۔ زکوٰۃ اور حج سال میں ہر سال، زندگی میں ایک مرتبہ، ساری عمر میں ایک مرتبہ۔ تو جو ساری عمر میں ایک مرتبہ ہے اس کو بار بار کیا جاتا ہے، اور جو ہر سال فرض ہے اس میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ یہ علم کی کمی ہے، سمجھے نہیں؟ ہاں، کہ زکوٰۃ کی اہمیت سامنے نہیں آئی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے بار بار عمرے مت کرو، بار بار حج کرو، لیکن یہ فرض ہے، فرض ادا نہیں ہوا ہے تو گردن پکڑی جائے گی، نفل ادا نہیں ہوئے ہیں تو گردن نہیں پکڑی جائے گی۔ اس لیے اس کے فضائل لکھے ہیں، پانچوں ارکان کے، اس سے بغیر دین نہیں بنے گا۔ اس کی دعوت دو، اس کے فضائل سناؤ، اور محنت کے ساتھ جب محنت کرو گے تو وہ اندر کو ایک خدا کا خوف پیدا ہوگا، اس لیے وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرے۔ بعض لوگوں نے 18 برس کی زکوٰۃ تبلیغ میں سے واپس جا کر دی ہے، ایسے لوگ کیا میری سمجھ میں آیا، میں تو 18 سال سے مالدار ہوں، صاحب نصاب ہوں، لیکن زکوٰۃ کا کوئی روخی نہیں تھا۔ اب سمجھ میں آئی بات، تو گھر جا کر کے زکوٰۃ نکالی۔ ہاں، یہ کام نے اثر کیا، لیکن یہ کام ہم پر اثر کرے تو کام کے اثر میں یہ بھی ہے کہ کوتاہی دور ہو جاوے، کوتاہی پر توبہ ہو جاوے، ہاں، اور جو حکم ہے وہ پورا ہو جاوے، یہ کام کا اثر ہے۔ تو اس کام کو اس طرح کہ یہ کام ہم پر اثر انداز ہو، اس لیے کہ جو پابندی سے کرو اس کام کو، بار بار نکلو، بار بار سنو، بار بار سمجھو، بار بار کرو، یہاں تک کہ اسی کے ہو کے رہ جاؤ۔
کام کے ہو کے رہ گئے، بس یکسوئی ہو گئی اس کام کے لیے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اپنے دین میں پورے داخل ہو جاؤ۔ کیسے؟ پورے داخل، بس کچھ ادھر کچھ ادھر ایسا نہیں ہے، اپنے دین میں پورے آ گئے، پوری پابندی کہ اللہ تعالیٰ اب پورے دین کے برکات اتارے گا۔ برکتیں اترتی ہیں، نصرتیں اترتی ہیں۔ کیا اترتی ہیں؟ برکتیں اترتی ہیں۔ برکتوں کا ظہور پہلے ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوتے برکتیں ظاہر ہو گئی تھی۔ ہاں، پیدا ہوتے ہی برکت ہو گئی۔ جو عورت آپ کو دودھ پلانے کے لیے لے گئی تھی اس کے گھر میں برکتیں ہو گئی، اس کے روزے برکت ہو گئی، اس کے جانوروں کے لیے آسانی ہو گئی، حساسیاں دور ہو گئی۔ تو برکتوں کا ظہور ہوتا ہے اس کام میں، دین کے کام میں، جو بھی دین کا کام ہو کہ اس میں بڑی برکتیں ہیں، بشرطے کہ صحیح کیا جائے اس کو۔ تو برکتوں کا ظہور پہلے ہوتا ہے ترغیب کے لیے۔ کس کے لیے؟ ترغیب۔ مولانا جی صاحب نے نئے آدمیوں کو ترغیب دو، برکتیں بتاؤ کہ یہ برکت ہوگی، یہ برکت ہوگی۔ برکت تو وہ برکت کے شوق میں کام کرے، پھر جب ذمہ داری سمجھے گا تو برکت کے شوق میں نہیں کرے گا، اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے کرے گا۔ اب آیا راستے پر کہ برکتیں بتاؤ ان کو کہ برکتیں ہوگی، روزی میں برکت ہوگی، عمر میں برکت ہوگی، اولاد میں برکت ہوگی، زندگی میں، اور برکت دے کر اللہ دنیا کے مسئلوں کو آسان کرتے ہیں۔ یہ برکت کا اثر ہے، یہ برکت کا اثر ہے کہ تھوڑے اسباب تھے لیکن اللہ نے برکت دے دی تو اسی سے کام ہو گیا، کسی سے مانگنا نہیں پڑا، اللہ نے اسی میں سے کام بنا دیا جو برکت ہو گئی۔ تو برکت کا اثر ہوتا ہے کہ دنیا کے مسائل اور مشکلات اس کی وجہ سے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو دین کے کام کی وجہ سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جب دین کے تقاضے پورے ہوتے ہیں تو نصرتیں اترتی ہیں۔ دوسرے نمبر میں نصرت، برکت بھی ہے، نصرت بھی ہے کہ نصرتیں اترے گی، اللہ کی مددیں اترے گی۔ تو مدد جب نصرت اترے گی تو کہ دین کے کاموں کے لیے راستے کھل جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ رکاوٹیں ہوتی ہیں دین کے کام میں، اپنے نفس کی طرف سے بھی، ماحول کی طرف سے بھی، مختلف طرف سے رکاوٹیں۔ راستہ نہیں ہے حق کے لیے، راستے لوگوں نے بند کر رکھے ہیں۔ ہاں، پھر کہ اللہ تعالیٰ جب اس کے دین کے لوگ تقاضے پورے کریں گے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر کے، تو اللہ تعالیٰ ان رکاوٹوں کو ہٹائے گا اور راستہ کھلے گا، نصرت آئے گی۔ تو نصرت میں ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ نصرت میں دوسرا اثر یہ ہوگا کہ اصل کام کو ترقی ملے گی، اسے ماننے والے بہت ہو جائیں گے، اس کے چاہنے والے بہت ہو جائیں گے، اس کی حمایت کرنے والے بہت ہو جائیں گے، اور اس کی جو مخالفت تھی اللہ اس کو دبا دے گا۔ نصرت، جی ہاں، تو برکتیں بھی ہوتی ہیں کام کے ساتھ، نصرتیں بھی ہوتی ہیں کام کے ساتھ۔ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اگر یہ کام جو بھی لوگ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا، وہ کام اللہ کی مدد سے چلے گا، ہماری طاقت سے نہیں چلے گا، ہماری طاقت سے نہیں چلتا کام، بلکہ کام کیسے چلتا ہے؟ صرف اللہ کی مدد سے چلتا ہے۔ ہاں، ہماری اپنی ذمہ داری پوری کرنا، اپنی طاقت کے مطابق کام کرنا، یہ مدد کے آنے کا سبب بنے گا، ورنہ اصل تو دینے والا۔ جیسے آدمی کی کھیتی کہ اس کا سبب دانے ڈالے، محنت کی، ورنہ اصل اگانے والا، پھل لانے والا، موسم لانے والا وہ تو اللہ۔ بات اس لیے کہتے ہیں اس کام کو اللہ پر نظر کر کے کیا جائے گا۔ اللہ اس کام کا مددگار ہے، اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے، جب اس کا حکم پورا کریں گے تو وہ مدد بھی کرے گا، یہ پکی بات ہے۔ اب ایک مسئلہ ہے، وہ ہے
شیطان کا کام کہ شیطان اول تو کام کرنے نہیں دیتا ہے اور وہ اپنی دنیا کے نقصان سے انسانوں کو ڈراتا ہے. یہ نقصان ہو جائے گا، یہ نقصان ہو جائے گا، پھر اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا. یہ سوالات وہ ڈالتا ہے دل میں. حدیثوں میں راستہ نہیں بتاتا کیونکہ دشمن ہے. دشمن کیسے راستہ بتائے گا؟ شیطان لکم عدو، یہ کہا کہ شیطان بے شک تمہارا دشمن ہے. شیطان بے شک تمہارا، جتنے طرح اللہ نے اسی طرح کہا ہے کہ شیطان بے شک تمہارا دشمن ہے. تو دشمن راستہ بتائے گا؟ یہ دشمن راستہ نہیں بتاتا. وہ تو راستہ روکتا ہے. تو یہ راستہ روکتا ہے کہ اس قسم کی الجھنیں اور سوالات دلوں میں ڈالتا ہے. اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا. اب وہ الجھ گیا سوالات کی وجہ سے. یوں ہو جائے گا، نقصان ہوگا، جان مال کا، بچوں کا کیا ہوگا. تو پھر کہ اس کو روک، اس کی روک کے لیے اللہ نے یقین کی دولت دی ہے. کیا دی ہے؟ تو کیا ہوگا کہ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا. اے نبی کہو کہ وہ ہوگا جو ہمارے اللہ نے چاہا ہے. جو اللہ نے چاہے وہ ہوگا. اور کیا ہوگا؟ یہ سکھایا تو وہ کہے یہ ہوگا، یہ ہوگا. کیا جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا. وہ تو ہر حال میں ہوگا. میں نہیں جانتا اللہ نے کیا لکھا ہے، اس لیے میں اس کے پیچھے نہیں پڑتا. مجھے تو وہ کرنا ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے. دو باتیں، اللہ کا حکم، اللہ کا لکھا ہوا. تو اللہ کے لکھے ہوئے کا علم ہم کو نہیں دیا ہے. 5 منٹ کے بعد کیا ہوگا آپ کی زندگی میں بتاؤ گے؟ لیکن تمہیں 5 منٹ کے بعد کیا کرنا ہے وہ بتائیں گے. کہ ابھی مکروہ وقت نکلنے میں 5 منٹ باقی ہے، تو آپ کیا کرو گے؟ بولو. کہ 5 منٹ انتظار کریں گے تاکہ مکروہ وقت نکل جائے. تو 5 منٹ کے بعد کا حکم بتایا ہے، 5 منٹ کے بعد کے حالات نہیں بتائے ہیں. یہ سمجھنا ہے کہ ہم کو حالات کا علم نہیں دیا ہے، حکم کا علم دیا ہے. کیوں کہ حکموں پر چلانا ہے. کہ جس لائن پر چلانا ہوتا ہے اس کا ڈائریکشن دیا جاتا ہے، اس کی رہبری کی جاتی ہے. اور جس لائن پر نہیں چلانا ہوتا اس کو بند کیا جاتا ہے. بند ہے یہ راستہ، لکھتے ہیں کلوز، بند. ہاں دنیا میں دستور ہے کوئی سڑک جائے بند تو آگے تاکہ مسافر پریشان نہ ہو جائے. بند راستے پہ جا کے پریشان ہو جائے گا تو اس کو بند کرتے ہیں. چلانا مقصود نہیں ہے. اور راستہ کھلا ہے تو اشارہ ہوتا ہے. اللہ کی یہ ترتیب ہے کہ جس راستے پر چلانا ہوتا ہے اس کے اشارے، اس کے حکم، اس کی فضیلت، اس کی برکت دیتے ہیں. اور جو راستے پر چلانا نہیں ہوتا اس کو بند کرتے. یہ نہ پڑھو، یہ راستہ بند. تو ہم کو حالات کا علم نہیں دیا، حکم کا علم دیا ہے. اس لیے حکموں کا علم سیکھنا ضروری ہے. اسی کا نام علم ہے کہ میرے لیے اللہ کا کیا حکم ہے. میں نے کہا کہ 5 منٹ ہے، ابھی سورج اوپر نہیں چڑھا ہے، نماز پڑھنا مکروہ ہے. ابھی شہری کا وقت ہو گیا ہے، شہری کھا لو، پھر شہری کا وقت ختم ہو. تو حکموں کا علم دیا ہے، حالات کا علم نہیں دیا ہے. اس لیے وہ شیطان کہتے یہ ہو جائے گا کہ ہم کو اللہ نے حالات کو حکم دیا، وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. اس لیے ہم تو وہ کریں گے جو جس کا اللہ ہمیں حکم دے گا. باقی کیا ہوگا جو اللہ جانتا ہے. یہ سکھایا، ورنہ تو وہ الجھا ہے. قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا. لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے تھے کہ تم آپ کے خلاف انہوں نے یہ کر رکھا ہے، یہ کر رہا. یہ کچھ نہیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ ہمارا کافی ہے، وہ ہمارا کام بنانے والا ہے. یہ کہو.
یہ کہو کہ اللہ کافی ہے اور وہ ہمارا کام بنانے والا ہے، ہم اس کی نافرمانی نہیں کریں گے، دوسرے کا حق نہیں کریں گے۔ مولانا اللہ صاحب فرماتے تھے کہ دین کا کام کرو، اللہ کا حق ہے، اور اللہ کا حق اس طرح ادا کرو کہ دوسروں کے حقوق پامال نہ ہو، دوسروں کے حقوق پامال کر کے مت جاؤ، حقوق ادا کرتے ہوئے کام کرو، کہ بس پھر گھبرانے کی بات نہیں ہے، طریقہ ہے۔ تو شیطان اغوا کرتا ہے، بہکاتا ہے، وہ آدمی بہکا میں آ گیا تو گیا۔ تو اس لیے میرے دوستوں، اللہ کی باتوں پر یقین اور اللہ کے حکموں پر عمل اور نبی کے طریقوں کا اتباع، یہ ہماری زندگی کامیاب بنانے کا اصلی سرمایہ ہے۔ اس سے زندگی کامیاب بنے گی، اس سے تجارت نفع والی ہوگی۔ ہاں، اس لیے اس کو زندگی میں لانا ہے، لیکن اس کی استعداد پیدا کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ کہ ہمارے اندر اس کی استعداد پیدا ہو جائے۔ جو محنت اللہ نے ہم کو دی ہے، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی طاقت اور استعداد پیدا ہو جائے، کہ جو حکم پہلے نہیں عمل میں آتا اب وہ عمل میں آ گیا، پہلے زکوٰۃ نہیں دیتا تھا اب زکوٰۃ دے رہا ہے، پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا اب نماز، پہلے دوسروں کے حقوق پر بے پرواہی، اب دوسروں کا حقوق ادا کرنے کی طاقت آ گئی۔ سے مریض کہ اس کی دوا بھی ہے، ورزش بھی ہے، دوا بھی کراتے ہیں، ورزش بھی کراتے ہیں، خطیب دوا بھی کہیں اور یہاں پر ورزش کرو، آپ تھوڑا چلا کرو۔ جی ہاں، تو حکم بھی، محنت بھی، دوا بھی، ورزش بھی۔ حکموں کی محنت کے ساتھ تو پھر اس حکم کی طاقت پیدا ہوگی، اور محنت نہیں ہوگی تو کہ حکم کو صحیح مانے گا مگر چلنے کی طاقت نہیں پیدا ہوگی، سوتا رہے گا، اذان بھی سنے گا، اذان سن کے سو گیا، کیوں کہ اٹھ کر آنے کی طاقت نہیں ہے، اتنا ایمان نہیں ہے کہ راحت چھوڑ کر کے حکم پورا کرے۔ اور جب طاقت آئے گی تو اپنے وقت پر نماز بھی پڑھے گا، اپنے وقت پر تہجد بھی پڑھے گا، سب کچھ کرے گا۔ یہ طاقت اللہ دیتے ہیں محنت کی وجہ سے۔ اب سیکھے گا، پوچھے گا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس کا کیا حکم ہے، کیا طاقت آئی حرام سے بچنے کی۔ پہلے حرام میں پڑھنے کی لالچ کی وجہ سے حرام میں پڑھتا تھا، اب خوف کی وجہ سے حرام چپ رہا ہے اندر کہ یہ میں نے کیا ہے، یہ میں نے کیا ہے، اب توبہ بھی کرے گا، اتنا طاقت پیدا ہو گئی ہے۔ اسی کو فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے کی محنتیں کریں گے ہم ان کو اپنے راستے کی رہبری کریں گے، سبل کی رہبری کریں گے، لنہدینہم سبلنا۔ تو سبل کیا چیز ہے؟ کہ سبل اعمال صالحہ ہے، سبل نیک اعمال ہیں، جب محنت کرے گا تو نیک عمل کی طرف اس کو اللہ تعالیٰ چلا دیں گے۔ محنت نہیں ہوگی تو نیک عمل سے غافل ہو جائے گا، نمازیں بھی قضا ہو جائے گی، زکوٰۃ بھی باقی ہے، حج بھی نہیں ہوا، روزے بھی گئے، سچائی بھی گئی کاروبار میں، سب ختم۔ پھر اس کو فجور آ جاتا ہے، پھر حالات گناہوں کی وجہ سے بگڑ جاتے ہیں۔ دنیا میں حالات بگڑتے ہیں، اگر حالات میں توبہ ہو گئی تو آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا، ورنہ دنیا کے حالات بھی بگڑیں گے، آخرت بھی بگڑے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ میں تمہارے پاس دنیا و آخرت کی خیر لے کر آیا ہوں، اسے قبول کر لو، سلامت رہو گے۔ مختصر سے مختصر بات کہ میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی خیر لے کر آیا ہوں، جیتکم بخیر الدنیا والآخرہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں دنیا اور آخرت کی خیر کمانی ہے۔ کیا کمانی ہے؟ دنیا اور آخرت کی خیر کماؤ۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ہے، آپ کے دین میں ہے، اور دین اتنا ملے گا جتنی محنت ہوگی۔ بغیر محنت کے دین نہیں آتا، بغیر محنت کے دنیا بھی نہیں آتی۔ دنیا محنت کرنے کی جگہ ہے، عمل کرنے کی جگہ ہے۔ اپنے آپ کو محنت بڑھا لینا، اس محنت میں ایسا اثر ہے جیسا بارش کے پانی میں۔ بارش کے پانی سے ہر چیز رک جاتی ہے، جب محنت ہوگی
تو اللہ کے دین کے ہر حکم کو پورا کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، گناہوں کا چھوڑنا بھی آسان ہو جائے گا، گناہ بھی چھوٹ جائیں گے، حکم پورے ہو جائیں گے، اس کی برکت سے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے، اس کی برکت سے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ شہروں بستیوں میں رہنے والے لوگ اپنی زندگی ایمان والی تقوی والی بنائیں تو ہم ان کو اوپر سے اور نیچے سے برکتیں دیں، نہیں تو اوپر سے مصیبت نیچے سے مصیبت۔ ہاں تو یہ برکت لانے کی چیز ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کہ برکتیں بھی آوے گی، نصرتیں بھی آوے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو کرنا ہے اپنے ذمے لے کر کے، اس کی دعائیں مانگنی ہے، دعا میں بھی بہت کمی ہے۔ ہاں دعا کی کمی، دعا کے یقین کی کمی کی وجہ سے، ورنہ اللہ نے دعاؤں سے بڑے بڑے کام بنائے ہیں، بڑے بڑے کام۔ قرآن حدیث پڑھیں گے کہ دعا سے بڑے بڑے کام ہو گئے، وہ دعا کا راستہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر گئے۔ کام بھی ہو دعا بھی ہو، کام بھی ہو دعا بھی ہو، پھر کوئی نامراد ہونے کی بات ہی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے تیار ہے؟ اپنے آپ کو نیت سے بھی تیار کریں، عمل سے بھی تیار کریں۔ نیت اور عمل یہ اصلی مایا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے اور اللہ کے حکم کی وجہ سے کرنا ہے، وہ کے طریقے پر کرنا ہے کہ پھر یہ اصل چیز ہے، اس پر سارے اللہ کے وعدے ہیں۔ تو جو جو تقاضے ہم کو دیے جائیں اس کو اپنے اوپر اوڑھنا، اس کی نیت کرنا کہ میں تو اسے کروں گا، تو مدد کا ایک سبب ہو گیا وہ نیت۔ دوسرا سبب محنت، دو ہی سبب ہیں، نیت لیکن جہاد و نیت دو ہیں، محنت نیت۔ ہاں نیت کر لی اور اب اپنے آپ کو محنت کے لیے تیار کیا کہ بس اب آگے اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، وہ غیب میں ہے، وہ بعد میں ظاہر ہوگی۔ جب محنت کا تقاضا پورا ہو جائے گا تو مدد ظاہر ہوگی۔ مدد غیب میں رکھتے ہیں، تقاضے سامنے رکھتے ہیں، یہ تقاضے سامنے جو تقاضے ہیں وہ پوری ہے، جب غیب کی جو بات ہے وہ بعد میں ظاہر ہوگی۔ تو اسی لیے تیار ہے؟ ہاں بھائی ہمت کریں، نیتیں کریں، ارادے کریں،